بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ صحیح بخاری کی کتاب الفتن سے 10واں باب ہے۔ بابٌ اذا التقى المسلمان بسیفیہما، جب دو مسلمان اپنی تلواروں سے لڑتے ہیں۔ حدیث بیان کی حضرت حسن بصری نے، فرماتے ہیں کہ میں اپنا اسلحہ لے کے نکلا فتنے کی راتوں میں، تو میرے سامنے حضرت ابو بکر آئے۔ فرمایا کدھر جا رہے ہو؟ میں نے کہا میں رسول اللہ کے چچا زاد کی مدد کے لیے جا رہا ہوں، مراد حضرت علی ہیں۔ تو وہ کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب دو مسلمان اپنی تلواروں سے آمنا سامنا کرتے ہیں تو دونوں اہل جہنم میں سے ہیں۔ آپ سے پوچھا گیا یہ قاتل تو ہو گیا، تو مقتول کا کیا حال ہے؟ فرمایا وہ بھی تو اپنے ساتھی کو یعنی دوسرے کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ تو اس حدیث میں ایک پہلے ہے ان رجل لم یسمہ، ایک بندے سے کہ جس کا نام نہیں لیا حماد نے۔ اس کے بعد بہت سی سندیں ہیں جن سندوں میں اور راوی آ گئے ہیں اور سند کی تقویت ہے ہر طرح سے، اور اس میں احنف بن قیس کا واقعہ بھی ہے کہ وہ بھی الگ رہے اس فتنے سے۔ تو یہ جو حدیث شریف ہے فتنے کے حوالے سے، اس میں حضرت ابو بکر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا الگ ہونا، رسول اللہ کے چچا زاد کی مدد سے، اس سے مراد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور واقعہ جو ہے جنگ جمل کا ہے کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل آئیں حضرت علی سے لڑنے کے لیے اور بہت بڑا لشکر لے کر آئیں، تو اس موقع پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث سنائی تو احنف بھی رک گئے۔ اب اس میں جیسے میں نے پہلے عرض کیا سند کی باتیں بھی ہیں، وہ اپنی جگہ پہ ہیں۔ اس میں اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ ایک حدیث میں اذا حمل الرجلان المسلمان، جب دو مسلمان آدمی ایک دوسرے کے خلاف اسلحہ اٹھائیں، تو حدیث نسائی میں ہے، فرمایا وہ دونوں جہنم کے گڑھے کے کنارے پر ہیں، جب ایک دوسرے کو قتل کر دے گا دونوں جہنم میں چلے جائیں گے۔ تو اس حدیث میں اصل مطلب یہ ہے کہ وہ دونوں جہنم کے حقدار ہیں، لیکن معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ اگر اللہ چاہے انہیں سزا دے دے پھر انہیں جہنم سے نکال دے جیسے دیگر توحید والے نکلیں گے، اور اگر چاہے تو بالکل معافی کر دے، سزا ہی نہ دے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ جہنم میں رہنا اس کے بارے میں ہے کہ جو اس کو حلال سمجھے، مسلمان کو قتل کرنا حلال سمجھے۔ تو خارجی جو کہتے ہیں اور معتزلہ وغیرہ کہ اہل معاصی ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، مرتکب کبیرہ، تو فہما فی النار سے انہوں نے یہ معنی سمجھا، تو ان کا یہ معنی سمجھنا درست نہیں ہے۔ اس حدیث سے ان اہل علم نے بھی دلیل لی ہے جو فتنے میں لڑنا درست نہیں سمجھتے، اور انہوں نے حضرت علی کے ساتھ لڑنا چھوڑا، نہیں لڑے، نہیں ملے، جیسے سعد بن ابو وقاص ہیں، عبداللہ بن عمر، محمد بن مسلمہ، ابو بکرہ وغیرہ۔ وہ کہتے تھے کہ لڑائی سے رکنا ضروری ہے، بلکہ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ تم سے زبردستی لڑے تو تم اپنا دفاع بھی نہ کرو۔ اور بعض کہتے ہیں کہ بندہ فتنے میں داخل نہ ہو، ہاں اگر کوئی اس سے زبردستی لڑے تو اپنا دفاع تو کرے نا۔ جمہور صحابہ اور تابعین کی رائے ہے کہ حق کی مدد کرنی چاہیے اور باغی سے لڑنا چاہیے۔ البتہ اس طرح کی احادیث کو انہوں نے اس شخص کے بارے میں محمول کیا جو لڑائی نہ کر سکتا ہو یا اسے حق والے کی پہچان نہ ہو رہی ہو۔
اہل سنت کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ جو صحابہ پر طعن کرے، جو صحابہ پر طعن کرے اس کو روکنا واجب ہے، اس لیے کہ جو صحابہ پہ طعن کرتا ہے ان واقعات کے حوالے سے جو پیش آئے ہیں جنگ جمل میں، جنگ صفین میں، تو اس کو روکنا ضروری ہے، چاہے اس میں سے پتہ چل بھی جائے حق والا کون ہے اور غلط کون ہے۔ اس لیے کہ صحابہ کرام نے وہ جو جنگیں لڑی ہیں وہ اپنے اپنے اجتہاد سے لڑی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان میں سے اجتہاد میں جو مخطی ہوا اس کو معاف کریں گے، بلکہ اجتہاد کی وجہ سے اجر بھی ہوگا، مخطی کے لیے بھی ہوگا، اور جو مصیب ہے یعنی جس کا اجتہاد درست ہوا اس کے لیے دوہرا اجر ہوگا انشاءاللہ۔ یا یہ وعید ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو بغیر کسی درست معنی سمجھنے کے لڑے، تو حضرت ابوبکر اور احنف وغیرہ جو رکے ان کا بھی یہی مفہوم تھا کہ احتیاطاً وہ رک گئے۔ اچھا، یہاں علامہ ابن حجر نے فتح الباری میں امام طبری کی ایک بات نقل کی ہے، قابل غور ہے۔ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں میں جو بھی اختلاف ہو، اگر اس سے بھاگ جانا ضروری ہو کہ بندے اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں، تلواریں توڑ دیں، تو پھر تو کوئی حد قائم نہ ہو، نہ باطل کو باطل کہا جا سکے گا، اور پھر اہل فسق جو ہیں وہ تو برائیوں کے ارتکاب کا رستہ پا لیں گے، لوگوں کے مال لوٹیں گے، خون بہائیں گے، حرمتیں پامال کریں گے، لڑیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں نے ہاتھ روکے ہوئے ہیں، اور مسلمان کہہ رہے ہیں کہ یہ فتنہ ہے اور ہمیں فتنے میں لڑنے سے روکا گیا۔ تو امام طبری کہتے ہیں کہ یہ نقطہ نظر تو اس چیز کے خلاف ہے کہ صفحاء کے ہاتھ روکو اور ملک میں امن قائم کرو۔ القاتل والمقتول فی النار کے جو لفظ ہیں اس کے بارے میں مسند بزار میں ہے کہ جب تم دنیا کے لیے لڑو گے تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں، اور مسلم شریف میں ہے کہ دنیا ختم نہ ہوگی حتیٰ کہ لوگوں پہ ایک زمانہ آئے گا قاتل کو پتہ نہ ہوگا کیوں قتل کر رہا ہے، نہ مقتول کو کہ کیوں قتل کیا جا رہا ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ کیسے ہوگا؟ فرمایا جب الحرج الحرج ہوگا۔ تو امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے واضح ہو گیا کہ جب لڑائی لا علمی پہ ہو، طلب دنیا پہ ہو، خواہش پرستی سے ہو، تو پھر ہی یہ مراد ہوگا کہ قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں ہیں۔ اسی لیے جو جنگ جمل اور صفین میں رکے رہے ان کی تعداد آپ کو تھوڑی نظر آئے گی ان لوگوں کی نسبت کہ جنہوں نے لڑائی کی۔ بہرحال ہم سمجھتے ہیں ہر ایک نے اپنا اپنا جو مطلب سمجھا اس پہ انشاءاللہ اجر ہوگا، برخلاف ان لوگوں کے جو بعد میں آئے اور پھر دنیا کے لیے لڑتے رہے تو وہ ماجور نہیں ہوں گے۔ صحیح مسلم شریف کی ایک روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ سے مرفوع ہے، رسول اللہ نے فرمایا جو اندھے جھنڈے کے نیچے تعصب اور غصے میں لڑے، پتہ ہی نہیں کیوں لڑائی ہو رہی ہے، کیا نقطہ نظر اٹھایا گیا ہے، کس چیز کا جھنڈا اٹھایا گیا، تو وہ لڑنا جو ہے وہ جاہلیت کی لڑائی ہے۔ اور یہ جو فرمایا کہ جو مقتول ہے وہ بھی قاتل کو قتل کرنے کا حریص تھا، تو اس سے بعض اہل علم نے موقف اختیار کیا ہے کہ عزم اور ارادے پر بھی مواخذہ ہوگا اگرچہ بندے سے فعل واقعہ نہیں ہوا۔ تو جن کا یہ قول نہیں وہ کہتے ہیں کہ فعل تو ہوا ہے، سامنے اسلحہ لے کے کھڑا تھا اور لڑائی ہو رہی تھی، تو البتہ وہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کا مرتبہ ایک نہیں ہو سکتا، قاتل کو قتل پہ عذاب ہوگا اور مقتول کو لڑائی پہ عذاب ہوگا صرف، تو لہذا دونوں کا مرتبہ برابر نہیں ہوگا۔ مقتول کو ارادے پر نہیں بلکہ وہ عملاً لڑ بھی رہا تھا اس لیے اسے عذاب دیا جائے گا۔ اچھا، صحیح بخاری شریف میں ایک حدیث ہے من ہمہ بحسنہ ومن ہمہ بسیئہ، جو نیکی کا ارادہ کرے اس کے لیے نیکی لکھی جائے گی، اور جو برائی کا ارادہ کرے اس کے لیے کچھ نہیں لکھا جائے گا۔ اور قرآن کہتا ہے لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت۔ تو اس میں دیکھیں کہ بہرحال وہ جو مقتول ہے نا وہ کسب میں شامل تو ہے،
حدیث میں آتا ہے ان اللہ تجاوز علی امتی ما حدثت به انفسها ما لم يتکلموا یعملوا، اللہ نے معاف کیا جو دل میں ارادہ ہے جب تک عمل نہ کیا یا بات نہ کی، تو یہ تو عمل کیا ہے نا مقتول نے۔ اس لیے آپ یہ کہہ لیں کہ ارادہ تین طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے خالی ارادہ، نیکی کا ہو ثواب ملے گا، گناہ کا ہو تو مواخذہ نہیں، اور اگر ارادے کے ساتھ فعل اور عزم مل جائے تو پھر معاملہ اور بن جائے گا، اور اگر وہ فعل کو کر لے تو پھر معاملہ اور ہو جائے گا۔ اس لیے عزم و ارادے کے حوالے سے احادیث کو سمجھنا چاہیے۔ حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں فرمایا ہے کہ احنف بن قیس جو جنگ جمل میں لڑائی سے پیچھے ہٹے، ان کے ہٹنے کی ایک اور وجہ فرماتے ہیں میرے علم میں آئی ہے۔ امام طبری نے بسند صحیح نقل کیا ہے کہ میں نے پوچھا کہ احنف کیوں لڑائی سے ہٹے، ایک ساتھی کہتے ہیں، تو دوسرے نے کہا میں نے احنف سے سنا، فرماتے تھے کہ ہم ایک دفعہ حج پہ گئے تو حج میں لوگ کٹھے تھے، حج کے بعد واپس آئے نا تو لوگ کٹھے تھے مسجد نبوی میں، تو ان میں حضرت علی بھی تھے، زبیر، طلحہ، سعد، اچانک حضرت عثمان آ گئے، تو پھر ان کے مناقب کا بھی ذکر ہوا۔ احنف کہتے ہیں کہ میں طلحہ کو ملا اور زبیر کو، میں نے کہا کہ یہ بندہ جو ہے نا، یعنی حضرت عثمان، حالات ایسے لگ رہے ہیں کہ انہیں شہید کر دیا جائے گا، تو اگر یہ شہید ہو جائیں تو پھر تم دونوں یعنی طلحہ اور زبیر مجھے کیا حکم دیتے ہو، میں کس کو امیر بناؤں؟ انہوں نے کہا علی کو۔ احنف کہتے ہیں میں مکے گیا، یا یہ مسجد نبوی میں اجتماع حج سے پہلے ہوا ہے، پھر میں مکے گیا تو میں حضرت عائشہ کو ملا، تو پھر ہمیں حضرت عثمان کے بارے میں جو خدشات تھے سامنے آ رہے تھے، میں نے حضرت عائشہ کو کہا کہ اگر حضرت عثمان شہید ہو جائیں تو آپ کیا حکم دیتی ہیں؟ فرمایا علی کے پیچھے لگ جانا۔ کہتے ہیں کہ ہم مدینے آ گئے، میں نے حضرت علی کی بیعت کی، پھر میں بصرہ گیا، تو بصرہ میں ٹھہرا ہوا تھا کچھ دن کے، اچانک کوئی آنے والا آیا، مجھے کہنے لگا حضرت عائشہ، طلحہ اور زبیر تینوں لشکر لے کے آئے ہیں، خریبہ علاقے کے قریب ان کا لشکر ٹھہرا ہوا ہے اور تجھے بھی مدد کے لیے بلا رہے ہیں۔ میں حضرت عائشہ کے پاس گیا، میں نے کہا جی آپ نے مجھے فرمایا تھا کہ علی کے پیچھے لگنا۔ پھر میں طلحہ و زبیر کے پاس گیا، میں نے ان دونوں کا کہ آپ نے مجھے کہا تھا دونوں نے کہ علی کے پیچھے لگنا، تو کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کی قسم میں تم سے نہیں لڑوں گا اور تمہارے ساتھ بھی نہیں لڑوں گا کہ تمہارے ساتھ ام المومنین ہیں اور رسول اللہ کا حواری ہے، اور میں اس شخص کے سے بھی نہیں لڑوں گا جس کے بارے میں تم نے مجھے کہا تھا کہ اس کی بیعت کرو۔ لہذا احنف بن قیس نے دونوں فریقوں سے لڑنا جو ہے اس سے علیحدگی اختیار کر لی۔ تو اس میں ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے، علامہ ابن حجر فرماتے ہیں کہ پہلے انہوں نے ارادہ کیا لڑائی چھوڑنے کا، پھر لڑائی کا ارادہ ہوا کہ حضرت علی کے ساتھ ملیں، تو پھر حضرت ابو بکرہ نے انہیں ٹھہرا لیا، روک دیا، یا حضرت علی کے ساتھ مل کے لڑائی کا ارادہ کیا تو حضرت ابو بکرہ نے روک لیا، پھر حضرت عائشہ کا پیغام بھی اس دوران پہنچا، تو پھر ان کی رائے میں نا ترجیح اس بات کو ہوئی کہ میں لڑائی چھوڑ دوں۔ طبری نے ہی ایک اور روایت نقل کی ہے قتادہ کے طریق سے کہ حضرت علی اپنا لشکر لے کے زاویہ مقام پہ ٹھہرے تو احنف نے انہیں پیغام بھیجا کہ اگر آپ چاہیں تو میں آتا ہوں آپ کے پاس، اور اگر آپ چاہیں تو میں آپ سے 4000 تلواریں روک سکتا ہوں، یعنی حضرت عائشہ کے گروہ کو۔ تو حضرت علی نے پیغام بھیجا کہ جو روک سکتے ہو وہ روکو، یعنی میری مدد کو نہ ہو ان کو روکو۔ تو بہرحال یہ احنف کے رکنے کا سبب ہو سکتا ہے۔ تو اس حدیث شریف میں یہی آیا ہے کہ انسان کو ممکن حد تک جو ریاست اور حکومت اور سیاست کے جھگڑے ہیں ان سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حدیث شریف پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا